قربانی کی جانور خود ذبح کرنا اولا افضل ہے. چھلا آپ خود پھیریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر. جو بحیات ہے سب سے پہلے ان کی جانب سے کی جائے. اگر آپ کی حصہ پورے ہو گئے، مثال کی طور پر 3 حصہ آپ کی گھر کی طرف سے پورے ہو گئی، باقی ابھی بھی 4 حصے باقی ہے، آپ اپنے والد کی، والدہ کی، پھر دادا کی، پھر دادی کی، ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. اب یہ لازمی نہیں ہے کہ بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے آپ نے قربانی کی، ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، عمر فاروق یا خلفائے راشدین کی جانب سے آپ قربانی کر سکتے ہیں. آپ نے قربانی کی، آپ کے عزیز و اقارب میں غریب غربا ہے، اب ان کو بھی بھیجیں، کیونکہ آپ نے تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے نا، تو لوگوں کو دینے میں اللہ کی رضا شامل ہے. تو لہذا کہ قربانی کی گوشت کی 3 حصہ جو کرنے کا ہوتے ہیں وہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے. اگر آپ نے 1 حصہ قربانی کی ہے کسی مدرسہ میں یا اپنے محلہ میں کہ بھائی 1 حصہ کر لی یا 2 حصہ کر لی، آپ کے گھر کے اندر 10 افراد ہے اور اتنی افراد ہے کہ آپ کے گھر میں قربانی کی گوشت آپ کے گھر کے ہی پورے ہو جائیں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کہ قربانی کی گوشت یہ ہے، قربانی کی جانور خود ذبح کرنا اولا افضل ہے. چھلا آپ خود پھیریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کہہ کر دعا پڑھنا سنت ہے. اگر آپ کو دعا آتی ہیں تو آپ پڑھ لیں، ایسے نہیں کہ بھائی جانور کو لٹائے ہوئے اب نے ان کو رسی بندھے اور آپ جو ہے نا کتابیں دیکھ دیکھ کر جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیے کہ آپ کو 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ آپ کو لگ گئے اس کو پڑھنے میں. اتنا انتظار نہ کروائیں کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہا ہے. تو اسی وجہ سے پہلے سے آپ دعا گا جن کو یاد ہے اس کو پڑھتے رہیں اور جیسے ہی لٹا دیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر. اب یہ ہے کہ گائے میں 7 حصہ ہوتے ہیں، اونٹ میں 7 حصہ ہوتی ہیں، بھینس میں بھی 7 حصہ ہوتے ہیں، بکرے میں 1، بھیڑ میں 1، دمبے میں 1 حصہ. آپ 7 حصہ قربانی کی 1 گائے یا 1 بھینس میں آپ نے اپنے گھر کے لیے لیے. مثال کے طور پر آپ 6 بھائی ہیں اور 1 والدہ ہے، ان کی طرف سے یہ قربانی آپ نے کر دیا، ان کے نام پہ نہیں، ان کی طرف سے. آج بھی لوگ غلط بولتے ہیں کہ بھائی فلاں کی نام اللہ کی ہے، قربانی اللہ کے لیے ہوتی ہیں. عبداللہ کی جانب سے، خلیل الرحمن کی جانب سے، عبد الرحمن کی جانب سے کہ بھائی فلاں بنت فلاں کی طرف سے یہ قربانی ہو رہا ہے، قربانی اللہ کی رضا کے لیے. اب گائے کے اندر 7 حصہ ہے گائے میں کہ بھائی کس کی جانب سے ہو رہا ہے کہ اپنے 3 بیٹے ہیں. دیکھیں قربانی اگر جن کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ کی 3 بیٹے ہیں وہ کماتے نہیں، مالک نصاب نہیں ہے، لیکن باپ ہے وہ پورے سال بھر کما کے باپ کو دیتے ہیں، اپنی والدہ کو دیتے ہیں. اب قربانی کی وقت آ گئی، اب وہ بیٹے بھائی مالک نصاب ہے یا نہیں ہے ان کے گھر کی خبریں نہیں ہیں. وہ والد والدہ نے ان کی اجتماعی حساب کتاب رکھے ہوئے، زمینیں خریدے تو اجتماعی ہیں، پلاٹیں لی تو اجتماعی ہیں، کاروبار کیے تو اجتماعی ہیں، ہے نا. تو اس صورت میں والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھائی ان کی نام میں ان کی جانب سے بھی کی جائے، ان کی جانب سے بھی قربانی کی جائے. اب قربانی کی 7 حصہ نا اب کہتے ہیں کہ بھائی میرے والدہ کی انتقال ہو گئی، بعض وقت سوال کرتے ہیں، دادا دادی کی نام پہ کرتے ہیں. دیکھیں علماء مفتیان کرام کے فتوے کے مطابق جو باحیات ہے سب سے پہلے ان کی جانب سے کی جائے قربانی. جو باحیات ہے سب سے پہلے
ان کی جانب سے کی جائے۔ اگر آپ کی حصہ پورے ہو گئے، مثال کی طور پر 3 حصہ آپ کی گھر کی طرف سے پورے ہو گئی، باقی ابھی بھی 4 حصے باقی ہے، آپ اپنے والد کی، والدہ کی، پھر دادا کی، پھر دادی کی، ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے آپ نے قربانی کی، ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، عمر فاروق یا خلفائے راشدین کی جانب سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اب لازمی نہیں ہے کہ بھائی وہ قربانی کی گوشت تقسیم کی جائے اب اپنے گھر پہ۔ یہی تو سب سے بڑی اعجاز کی بات ہے۔ دیکھیں کہ پہلے دور میں جو لوگ قربانی کرتے تھے وہ قربانی کی گوشت نہیں کھاتے تھے، وہ آگ آ کے جلا دیتے تھے، قربانی کر دیتے اللہ کے نام سے، اور جن کی قربانی قبول ہو جاتے تھے تو وہ آگ آ کے کھا جاتے تھے۔ اب لیکن امت محمد کے لیے سب سے بڑی اعجاز کی بات یہ ہے کہ بھئی یہ قربانی کی گوشت آپ قربانی بھی کرو اللہ کے نام سے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی گوشت بھی آپ خود کھاؤ۔ اور پھر فرمایا بھائی قربانی کی جانور کے لیے جانور ذبح کرنے کے بعد آپ نے پورے قربانی کی جانور ذبح کیے، اب کرنے کے بعد ہی اس کو 3 حصہ کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مستحب ہے۔ قربانی کی گوشت آپ چاہو تو پورے سال بھی رکھ سکتے ہو سکھا کے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ نے قربانی کی، آپ کی برابر میں آپ کی پڑوسی قربانی نہیں کیے تو ان کا حق بنتے ہیں کہ ان کو آپ دیں۔ آپ نے قربانی کی، آپ کے عزیز و اقارب میں غریب غربا ہے، اب ان کو بھی بھیجیں، کیونکہ آپ نے تو قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے نا، تو لوگوں کو دینے میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ تو لہٰذا کہ قربانی کی گوشت کی 3 حصہ جو کرنے کا ہوتے ہیں وہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ نے 1 حصہ قربانی کی ہے کسی مدرسہ میں یا اپنے محلہ میں کہ بھائی 1 حصہ کر لی یا 2 حصہ کر لی، آپ کے گھر کے اندر 10 افراد ہے اور اتنی افراد ہے کہ آپ کے گھر میں قربانی کی گوشت آپ کے گھر کے ہی پورے ہو جائیں گے، ورنہ صحیح طریقے سے آسودہ ہو کر آپ جو ہے نا قربانی کی گوشت کھا نہیں پائیں گے۔ تو اسی وجہ سے فرما دی ہے کہ اگر آپ تقسیم نہیں بھی کرو گے تو آپ اپنا گھر پہ بھی رکھ سکتے ہو، آپ کے گھر میں کھانے والے ہیں تو لہٰذا اب اپنے گھر پہ رکھیں، اب اپنے گھر والوں کو کھلا دیں۔ اور پھر اگر آپ چاہیں میرے دوستوں کہ بھئی ہم تو ہماری ایک عادت ہے کہ ہم مستحب طریقے سے جو ہے نا اس کو کریں گے، تو آپ قربانی کی جانور ذبح کرنے کے بعد دیکھیں بعض لوگ کہ بھئی کلیجی، اگر آپ نے کلیجی ہے اس میں نہ گوشت بھی ہے، آپ حصہ کرنا ہے تو برابر کی حصہ کر لو، 3 حصہ۔